ڈیئر سامعین و ناظرین، سلام ٹو آل آف۔ آج ہم جس مسئلے پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے نجی بجلی گھر یعنی IPPs انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر سے متعلقہ مسائل اور ان کا حل۔ اگر کوئی قوم یا ملک مسائل کا شکار ہے تو اس کی ذمہ داری اس قوم اور ان کے بڑوں پر عائد ہوتی ہے، باقی دنیا اس کی ذمہ دار نہیں ہے اور یہ کسی اور کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ البتہ کسی قوم کے مسائل کا شکار ہو جانے سے باقی دنیا کے لیے کچھ نہ کچھ فائدے ضرور ہوتے ہیں۔ ہر قوم اور ملک کو اپنے مفادات کی نگرانی بھی عزیز ہوتی ہے، یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ قابل اعتراض و تشویش یہ بات ضرور ہے کہ جن کا مسئلہ ہے وہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ پاکستانی قوم کے بڑے مسائل میں قومی یکجہتی کا فقدان، آئین کو اہمیت نہ دینا، ہر سطح پر انصاف کے حصول میں مشکلات اور توانائی سے متعلقہ مسائل سر فہرست ہیں۔ آج ہم توانائی سے متعلقہ مسائل پر بات کرنا چاہتے ہیں جن میں ناقابل فہم و ناقابل حل مسئلہ بجلی کے حوالے سے IPP سے کیے گئے معاہدات۔ ان معاہدات کے بارے میں بہت کم آگاہی موجود ہے۔ جو کچھ اس سلسلے میں ہوا وہ نہ سارا ٹھیک تھا اور نہ ہی سارا غلط۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت ہوا وہ سارا ٹھیک لگ رہا تھا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ سارا کچھ غلط لگ رہا ہے۔ یہ اس لیے ایسا ہو رہا ہے کہ معاہدات کرتے وقت حکومتوں نے جو اندازے لگائے وہ درست نہیں تھے۔ اس لیے درست نہیں تھے کہ ان حکومتوں کو مناسب وقت ہی نہیں ملا کام کرنے کے۔ اب قوم کے بڑوں اور ذمہ داروں سے جو بھی ان معاہدات پر بات کرتا ہے، جواب میں حقائق کی نسبت ایک دوسرے پر الزامات زیادہ ہوتے ہیں۔ لمحہ موجود میں بجلی کا مہنگا ہونا ہر خاص و عام کا مسئلہ بنا ہوا، صنعتیں اسی وجہ سے بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ لوگ بے چین ہیں لیکن ارباب اختیار تقریباً چین کی نیند سو رہے ہیں۔ اب سب لوگ روم کو جلتا اور نیرو کو بانسری بجاتا دیکھ رہے ہیں۔ اہل اقتدار سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بجلی اتنی مہنگی کیوں ہوتی جا رہی ہے تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ یہ سب IMF کی شرائط، روپے کی قیمت میں کمی اور IPPs کے معاہدات کی وجہ سے ہے، جبکہ ان ساری چیزوں کا تعلق بھی ارباب اختیارات سے ہے۔ مطلب ان سب کے ذمہ دار تو حکمران ہی ہیں۔ 1985 کے بعد پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بجلی کے منصوبہ پر غور و فکر شروع ہو گیا تھا۔ اس عرصے میں دنیا کے کافی ممالک جس میں ترقی یافتہ ممالک بھی شامل تھے، توانائی کے منصوبوں میں نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ 1990 کے بعد پاکستان میں توانائی مسائل روز بروز شدید سے شدید تر ہوتے گئے۔ پاکستان جیسے ممالک کے لیے حکومتی سطح پر بجلی گھر بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ بجلی گھر بنانے میں کافی سرمایہ کے علاوہ 3 سے 5 سال تک کا وقت درکار ہوتا ہے جو کہ حکومتوں کے پاس نہیں ہوتا۔ اس لیے توانائی کے سلسلے میں نجی شعبے سے مدد لینا ضروری بن جاتا۔ ہماری مجبوریوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے دن بدن ایسے معاہدات ہوتے چلے گئے جو اب مشکلات کا پہاڑ بن کر سامنے آ کھڑے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے کسی بھی حکومت کو کام کرنے کے لیے مناسب عرصہ نہیں ملا، اس لیے مسائل حل ہونے کی بجائے پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتے چلے گئے۔ بجلی کی تقسیم کے لیے بھی اچھا انفراسٹرکچر نہ بنایا جا سکا اور نہ ہی بجلی چوری پر قابو پایا جا سکا۔ حالات اب تقریباً تمام شعبہ جات میں ایک جیسے ہی بن چکے ہیں۔ توانائی کے ساتھ چونکہ ہر آدمی وابستہ ہے اس لیے اس کے بگاڑ سے ہر آدمی متاثر ہو رہا ہے۔ تمام بڑی پارٹیاں حکومت میں ہیں اور باہم لڑائی بھی جاری ہے۔ ہر صاحب اختیار کسی نہ کسی ڈور سے بندھا ہوا ہے، لہٰذا ان کا ہاتھ اب کوشش کے باوجود مسئلے کے حل تک نہیں پہنچ رہا۔ اب حالات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اس مسئلے کو بہرحال حل کرنا ہی پڑے گا۔ سول سوسائٹی اور تاجر برادری کے نمائندگان بار بار حکومت سے گزارش کر رہے ہیں کہ مسئلے کی سنگینی کا احساس کیا جائے۔ حوصلہ افزا خبر یہ ہے کہ حکومتی سطح پر معاہدات کا اثر نو جائزہ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ کاوشیں ہو بھی رہی ہیں۔ چند ایک معاہدات تو ختم ہونے کی طرح بھی ہے لیکن سیاسی عدم استحکام اب بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ خدا خیر کرے، اللہ نگہبان۔